السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال مبارک میں سے ہے، انسان کے بدن میں ایک ایسا ٹکڑا ہے جو تمام بدن سے افضل ہے اور اسے قلب یعنی دل کہتے ہیں۔ اس میں حکمت اور جہالت دونوں کے مواد اور قوتیں موجود ہیں۔ اگر اس کے سامنے رجا، جس کو امید کہتے ہیں، جلوہ گر ہوں تو اس کو طمع اور لالچ رذیل کر دیتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ طمع مقابلہ کرے تو اس کو حرص ہلاک کر دیتی ہے۔ اگر نا امیدی غالب آ جائے تو غم اور افسوس جان سے مار ڈالتے ہیں۔ اگر کہیں غضب آ جائے تو غصہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر کہیں خوشحال ہو جائے تو اپنے آپ کو سنبھالنا بھول جاتا ہے۔ اگر کہیں خوف پیش آ جائے تو ہر وقت اپنے بچاؤ میں مشغول رہتا ہے۔ اگر امن اور چین نصیب ہو جائے تو ایسا مغرور بن جاتا ہے کہ آخر اپنی مغروری میں سے کھو بیٹھتا ہے۔ اگر کسی مصیبت کا سامنا ہو جائے تو بے حد گھبرائے اور ویلا مچاتا ہے۔ اگر کہیں مال پائے تو وہ دولت مندی کے گھمنڈ میں سرکش ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں فاقہ منہ دکھلائے تو اس کے نیش میں آ جائے تو سختی اور بلا میں پڑ جائے۔ اگر بھوک کی تکلیف پیش آئے تو نہایت کمزور ہو جاتا ہے، اور کہیں سیر ہو کر کھائے تو پیٹ بھر کھاتا ہے کہ خوب موٹا تازہ ہو جائے۔ غرض ہر ایک کمی کی صورت اس کے حق میں مضر اور ہر ایک افراط و زیادتی کی حالت اس کے واسطے مفسد اور بگاڑنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آج گفتگو کا آغاز یہ فقیر اپنی یادوں میں سے ایک یاد جوڑے گا کہ فقیر جب یونیورسٹی میں ایڈمٹ ہوا، داخلہ ہوا اس کا، تو ہاسٹل کی لائف تھی، تو اس میں انسان ہاسٹل میں اکتا جاتا ہے، ہوم سکنس ہو جاتی ہے، تو بندے کا دل کرتا ہے کوئی اس علاقے میں اس کا کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی ایسا عزیز مل جائے جس کے ساتھ تھوڑے سا وقت گزار کے گھر میں وہ آ جائے تو فریش ہو جاتا ہے انسان۔ تو ملتان میں اس فقیر کی والدہ کی جو ہے پھپھو رہتی تھیں، اور ہم سب بھی ان کو بوا کہتے تھے۔ تو فقیر کا ان کے ساتھ بہت ہی جو ہے نا دلی تعلق تھا۔ اس فقیر کو بوا کے ساتھ بہت محبت تھی اور ابھی بھی ہے۔ اب تو وہ پردہ فرما گئی ہیں۔ فقیر اکثر ان کے پاس جایا کرتا تھا۔ اچھا، بوا کی جو عادت مبارکہ تھی، بوا ڈائری بہت لکھتی تھی شوق سے۔ تو بوا نے کافی حج اور عمرے کیے ہوئے تھے، بتاتی نہیں تھی کہ میں نے کتنے حج اور عمرے کیے ہوئے، تو اکثر وہ ڈائری پڑھ رہی ہوتی تھی۔ تو فقیر کو بھی اپنے حالات سناتی تھیں، کس طرح بحری جہاز میں وہ حج کے لیے انہوں نے سفر کیے، عمرے کے لیے سفر کیے، اور پہلے بسیں بھی چلتی تھیں، بسوں میں بھی انہوں نے سفر کیا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ تو ان کو شوق ہوتا تھا کہ جتنی بھی زیارتیں ہیں، ایران، عراق، شام، وہ اس طرح زیارتیں کر کے جو ہے وہ جایا کرتی تھی عمرے پہ خاص طور پہ۔ تو پھر اس میں ان کے حالات ہوتے تھے اور ایسی ایسی باتیں ہوتی تھیں کہ بندہ اشعار اٹھتا تھا کہ یار کیا ان کے جو ایمانی کیفیات اور جو ان کے لوگوں سے ملاقاتیں ہیں اور ان کی ایمانی کیفیات، تو آج بھی فقیر سوچتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ یار
ہم لوگوں نے کچھ بھی، ہم نے تو باہر دیکھی نہیں، ہم تو خزاں کے موسم میں بیٹھے ہوئے. تو فقیر نے کہا کہ بوا آپ جو ہے نا کوئی بتائیں، ہمیں گائیڈنس دیں. تو پھپھا کی طرف اشارہ کرتی تھیں کہ یہ کمشنر کے جو ہے وہ ڈرائیور رہے ملتان کے اندر. تو ان سے پوچھو، یہ بتاتے نہیں ہیں، ذرا تم جانا کہ ذرا خدمت کرو تو یہ تمہیں پھر کھلیں گے. بہت گہرا کنواں ہے. میرے ہسبینڈ جو ہے ان کا نام، ہم ان کو کہتے تھے پھپھا رمضان. تو ہمارے تو نانا لگتے تھے، لیکن بس وہ زبان پہ ایسے ہی نام چڑھ گیا تھا پھپھا یا جو بوا. تو بس وہ اسی طرح ہم پھپھا رمضان جو ہے نا. تو فقیر اکثر ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان کا پاؤں دبا دینے کہ حضرت بتائیں جو ہے نا، وہ بتاتے نہیں تھے. تو بڑا قریدا آخر جو ہے نا ایک دن وہ خود ہی بول پڑے، یار تمہارا بڑا شوق ہے فقیری لائن کی طرف. تو فقیر نے اپنے حضرت کا بھی تعارف کروایا ہوا تھا. اس ٹائم میں نیا نیا بیعت ہوا تھا، ابھی داڑھی مونچھیں آ رہی تھیں. تو بہت خوش ہوئے، حضرت صاحب کی بہت تعریف فرمائی اور فرمایا کہ تمہارے حضرت صاحب کا بچپن تو ہمارے سامنے گزرا ہے. تو بڑی تعریف فرمائی کہ ماشاءاللہ بہت حضرت صاحب کی محنت ہے. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ بیٹا مجھے میری زندگی میں جو ہے 2 بندے بہت پسند آئے. تو انہوں نے کہا کہ میں کمشنر کا ڈرائیور تھا، تو ہمارے اکثر جو ہے باہر کے ٹورز ہوتے تھے، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے جو ہے باہر. تو کہتے ہیں میں کم ہی گیا ہوں، لیکن کہتے پاکستان کے اندر کافی ٹورز میں اپنے ساتھ رہا ہوں کمشنر کے. تو فرماتے ہیں کہ اکثر ہمارا جنگ جو ہے وہ ہم جاتے تھے. تو اس ٹائم کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ نئے نئے وہاں پہ آئے ہوئے تھے، تعینات ہوئے تھے. تو اب اللہ کو مجھ معاف فرمائے، ڈپٹی کمشنر کا یا کمشنر کا یہ مجھے بھول گئے. تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے، رات ہمارا سٹے تھا. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ میری وہ رات کو کہتے ہیں مجھے اکثر نہ نیند نہیں آتی تھی، تو میں ایسے چہل قدمی کر رہا تھا. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ ایک صاحب جو ہے وہ بھیس بدل کر جو ہے وہ چل پڑے. کہتے ہیں میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا. تو کہتے ہیں انہوں نے جھنگ کی کئی گلیوں میں سے گزرے، کسی کے گھر کے آگے کوئی چیز رکھی، کسی کے گھر کے آگے کچھ چیز راشن رکھا، اور پھر وہ واپس گھر میں آ گئے. کہتے ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یار یہ بندہ کون ہے. جب وہ صبح ملاقات ہوئی ان سے تو تعارف ہوا، پھپھا رمضان کہتے ہیں. تو میں ان کو ان صاحب میں سائٹ پہ لے گیا. میں نے کہا حضرت یہ آپ کا کیا روپ تھا؟ رات میں نے آپ کا پیچھا کیا اور میں نے یہ آپ کی دیکھی ہیں ادا، مجھے بہت پسند آئی ہے کہ آپ اس طرح لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور اس طرح چھپ کے، اور بڑا اچھا لگا مجھے نا آپ. پھر وہ ان کو ایک جھٹکا سا لگا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے یہ میرا راز جو ہے نا نہیں افشان کرنا. بس جو آپ نے دیکھ لیا بس اللہ پاک میں سے خدمت لے لیں. فقیر کو بڑا تجسس ہوا. ہم نے کہا، فقیر نے کہا حضرت آپ نام تو بتائیں، وہ کیا نام ہے ان کا؟ پھر انہوں نے بتایا کہ ان کا نام ہے قدرت اللہ شہاب. تو فقیر کو ایک دفعہ کرنٹ تو لگا کہ کمال لیول ہے حضرت کا. تو انہوں نے فرمایا جو میری زندگی میں پہلی پرسنالٹی جو مجھے پسند آئی وہ قدرت اللہ شہاب جو ہے وہ پسند آئی، کہ ان کا اس کا چھپ کے لوگوں کی مدد کرنا. اور کہتے ہیں میں نے پھر کئی دفعہ دیکھا وہ چھپ کے عبادت کرتے تھے گھر کے اندر. تو کہتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ میں نے کہا تھا کہ کیا آپ کا جو ہے وہ طریقہ ہے. تو پھپھا رمضان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس میں اویسیہ طریقے سے جو ہے میں چل رہا ہوں، بس
میرے گائیڈر جس طرح مجھے گائیڈ کر رہے ہیں میں اس طرح چل رہا ہوں بس. کہتے ہیں عورت سے زیادہ وہ بات نہیں کرتے تھے قدرت اللہ شاہ. کہتے میں ڈرائیور تھا تو مجھے تجسس تھا تو میں اکثر ان کے جو ہے پیچھے کو ریتتا رہتا تھا انہیں کہ بھئی کیا یہ بات. جب بھی کہتے جھنگ میرا چکر لگا تو کہتے ہیں میں نے یہ باتیں اخذ کی کہ ایک وہ چھپ کے عبادت کرتے تھے, اپنی عبادت کسی پہ ظاہر نہیں کرتے تھے, اور صبح وہ ایک جو ہے سی ایس ایس آفیسر کے روپ ادا ان کا کہتے وہ کام لے رہا ہوتا تھا اللہ پاک ان سے. پھر وہ ایوب خان کے جنرل سیکرٹری بن گئے, کہتے بڑے آدمی بن گئے, تو کہتے پھر ملنا مشکل ہو گیا. تو کہتے ان کی ادا مجھے بہت پسند آئی. پھر کہتے میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کون کون کن کن کا تعلق ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کے چاہنے والوں میں سے ایک مجھے نظر آیا وہ ممتاز مفتی اشفاق احمد صاحب, اور اشفاق احمد صاحب کا تعلق ہوتا تھا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے. اب سبھی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے. تو یہ پھپھا نے یہ 4 پرسنالٹیز کا نام لیا تو مجھے بہت اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں نے قدرت اللہ شاہ کو دیکھا, ان کے ہی جو ہے ساتھ تعارف ہوا ممتاز مفتی صاحب سے, ممتاز مفتی سے اشفاق احمد صاحب, اشفاق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پھر واصف علی واصف. تو کہتے ہیں یہ 4 کا ایک سمجھو ایک قسم کا گروپ تھا, ایک ان سے ریلیٹ تھا, ایک ان سے ریلیٹڈ, ایک ان سے ریلیٹڈ. تو کہتے ہیں اشفاق احمد صاحب کا جھکاؤ زیادہ تھا واصف علی واصف صاحب سے, تو ممتاز مفتی صاحب کا زیادہ تعلق اٹریکٹ تھے وہ ان سے قدرت اللہ صاحب سے. اچھا فقیر کو بڑا اچھا لگا نام سن کے, تو یہیں سے پھر فقیر نے جو ہے قدرت اللہ شہاب صاحب کے بارے میں اسٹڈی کرنا شروع کیا. لائبریری دیکھی, کہیں سے ایسی کتاب مل جائے جہاں سے حضرت کے بارے میں پتہ ہو, کیونکہ پھپھا رمضان کو کوئی بندہ پسند آنا ایک بڑی بات تھی. تو یہ بوا کے الفاظ ہوتے تھے کہ یہ بہت گہرا جو ہے نا کنواں ہے, اس کو ان سے کچھ حاصل کرنا بڑا مشکل ہے. پھر دوسری پرسنالٹی کو نہیں کہا میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا, بس پہلے تم جو ہے نا قدرت اللہ شاہ کو اسٹڈی تو کرو. اچھا تھا بوا جو ہے پھپھا کا ایک اپنا ایک فقیرانہ کلندرانہ رنگ میں کہہ دو, کلندرانہ فقیر تھے وہ. لگتا نہیں تھا کہ یہ فقیری کی طرف ہے راغب, لیکن بس وہ ایک جس طرح کہتے ہیں نا اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا انہوں نے. اللہ. تو وہیں سے جو ہے پھر اس فقیر کو لائبریریوں سے کتاب ملی جس کا نام تھا شہاب نامہ. اور شہاب نامہ میں قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری اپنی لائف کے بارے میں لکھا, ان کی ڈائری ہے زندگی کی. تو آپ تمام حضرات ضرور پڑھیں. تو اس میں جو آخری جو ہے چیپٹر جو ہے وہ پڑھنے والا ہے چھوٹا منہ بڑی بات. اس میں سارا انہوں نے اویسیہ جو طریقہ ہے جو انہوں نے آگے اسباق سیکھے کیے, اس میں انہوں نے سارا تفصیل لکھی ہے. آج اس لیے یاد آ گیا کہ جو ذوالحج کا مہینہ ہے, آج 2 ذوالحج ہو گئی ہے. آپ سب کو اللہ پاک مبارک کرے. خوش نصیب ہیں لوگوں کو جو اس دفعہ حج کریں گے 2021 میں. کہ اب اتنا دکھ لگا ہے کہ یار دیکھو کہ فٹ بال کے میچ ہو رہے ہیں, فل اسٹیڈیم بھرے ہوئے ہیں, ٹینس ہو رہا ہے فل اسٹیڈیم بھرے ہوئے ہیں, لیکن حج میں جو ہے بہت ہی کم تعداد میں جو لوگ حج کریں گے. کہ مسلمانوں پر نظر لگ گئی ہے یار, کتنا بڑا اجتماع کتنا مختصر ہو گیا. مسلمانوں کے بین الاقوامی جو ہے اجتماعی حج ہے. یہیں سے سمجھ آتی ہے کہ کیا چل رہا ہے, دجالی فتنہ کس طرف جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے مسلمانوں کے ساتھ ہی ان کو ویر ہے. اللہ پاک ہمیں اس فتنہ سے آزاد فرمائے, اللہ پاک کرونا وائرس کو ختم کرے, اللہ پاک مسلمانوں کو عروج دے, اللہ پاک پھر وہی خانہ کعبہ کی رونقیں ہے, روزہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رونقیں بحال کر دے.
بہت اچھا لگتا تھا جب کوئی ایئرپورٹ پہ جا رہے ہوتے تھے حاجی بندہ ان سے دعاؤں کی درخواست کہتا تھا. تو وہیں سے فقیر نے پھر ممتاز مفتی صاحب کو اسٹڈی کیا. ممتاز مفتی صاحب کی الک نگری پڑھی، لبیک پڑھا، تلاش کتاب پڑھی ان کی. تو کمال ممتاز مفتی صاحب نے لکھا ہے. جو بھی سلسلہ تصوف میں چلنے والے وہ ایک دفعہ کتاب تلاش ضرور پڑھیں، لبیک پڑھیں. ممتاز مفتی کا اپنا ایک کلندرانہ رنگ ہے جو ہے. کئی لوگ تو ان پہ فتوے جھاڑ دیتے ہیں، لیکن اگر بندہ اس کو کھلے ذہن کے ساتھ پڑھے تو ممتاز مفتی کی باتیں سمجھ آتی ہیں. تو اس میں جو لبیک میں ہے ممتاز مفتی صاحب نے کمال کر دیا کہ کس طرح انہوں نے قدرت اللہ شہاب صاحب کے ساتھ حج کا سفر کیا. مرد قدیم جو ہے اس میں واقعہ لکھا ہے انہوں نے، کمال ہے. آپ تمام حضرات وہ ضرور پڑھیں. تو یہیں سے ان فقیر کا جو تعلق جوڑا حضرت قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے، ممتاز مفتی صاحب سے، حضرت اشفاق صاحب سے، واصف علی واصف صاحب سے، اور اتنا بڑا کہ بہت ہی زیادہ محبت ہوگی ان چاروں کے ساتھ. تو آج بھی جو ہے پھپھا رمضان کو یہ فقیر دعائیں دیتا ہے کہ ان سے فقیر نے بہت کچھ سیکھا. ملاقات تو ظاہر نہیں ہو سکی کیونکہ پردہ فرما چکے تھے. اشفاق صاحب سے فقیر جو ہے مل نہیں سکا. کئی دفعہ ملاقات کا سوچا لیکن چانس ایسا بنتا تھا کہ اشفاق صاحب نہیں ہوتے تھے. لیکن پھر فقیر نے ان کی جو ہے اس ٹائم ہمارے جو ہے بچپن میں پروگرام لگتا تھا زاویہ، وہ دیکھتا تھا. اور ایک جو ہے من چلے کا سودا لگتا تھا. اچھا لیکن نا ہم نے اس اینگل سے نہیں دیکھا تھا. تو جب وہ پر رمضان اشفاق صاحب کی بات کی نا تو وہ ذہن میں آیا وہ اچھا وہ تو زاویہ لگتا تھا. ہم نے تو کبھی آج تک اس طرف سوچا ہی نہیں، من چلے گا سودے کے بارے میں اس طرح. اب افسوس ہوتا ہے کہ یار وہ ہم نے وہ لمحات ضائع کر دیے. تو ممتاز مفتی صاحب کو جو ہے ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ حافظ اللہ بخش صاحب کے ساتھ بہت ہی محبت تھی. ان کا مزار شریف جو ہے راول پنڈی میں ہے، مری میں. مریر حسن نام ہے محل، مریر، اللہ کو معاف فرمائے اس جگہ کا. تو جہاں پہ وہ حضرت حافظ اللہ بخش صاحب کا مزار ہے. ممتاز مفتی صاحب وہاں بہت جایا کرتے تھے. ان کا سلسلہ علی نقشبندیہ کی طرف ان کا بہت جھکاؤ تھا. پھر بعد میں جب ان کی قدرت اللہ شہاب صاحب سے تعارف ہوا تو ان کی طرف وہ راغب ہو گئے. لیکن جو مرکز تھا بھائی جان جو ہے بٹ صاحب نے ان کو تعارف کروایا تھا، وہ حافظ اللہ بخش صاحب سے کروایا تھا سب سے پہلے نقشبندیہ سے. تو اور زیادہ محبت ہوگی ممتاز مفتی صاحب سے. آج بھی ان کے جو شاگرد ہیں حضرت عبدال بیلا دامت برکاتہم علی کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا، لیکن ان کی جب آپ کتابیں دیکھیں حضرت عبدال بیلا کی تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ عام انسان جو ہے یہ اس طرح کی باتیں نہیں لکھ سکتا. کہ یہ کرم ہے، یہ فیض کی نگاہ ہے، یہ ایسی باتیں لکھنا. اور حضرت قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو اویسی تعلق تھا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، ان کو جو ہے وہ اویسیہ طریقے سے انہوں نے تربیت فرمائی. بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار دیکھو کہ اس دور میں بھی اس طرح کا تعلق جڑنا. اچھا پھر اور اس فقیر نے کئی اپنی زندگی میں ایسے CSS آفیسر دیکھے، بچے بچیاں کہ حیران ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے حضرت قدرت اللہ شاہ کی ڈائری پڑھی ہے، شہاب نام، اور اس وجہ سے ہمارا جو ہے زاویہ چینج ہو گیا. اور کئی ڈاکٹر انجینئر جو ہے وہ انہوں نے CSS کا دے کے پیپر، وہ ماشاءاللہ ان پوسٹوں پہ جو ہے وہ چل رہے ہیں. پچھلے دنوں اس فقیر کو جانا پڑا ایک آفس میں دفتری کام کی وجہ سے. تو وہاں پہ ایک خاتون اسسٹنٹ کمشنر بیٹھی ہوئی تھی، تو ایسا لگا قدرت اللہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے. تو فقیر نے کہا کہ آپ
پہ جو ہے نا حضرت قدرت اللہ شہاب صاحب کا یہ رنگ دیکھ رہا ہے فقیر، تو وہ بہت مسکرائیں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے نا بیسیکلی وہ ڈاکٹر تھیں، وہ کہتی میں نے MBBS کیا نشتر سے. پھر میری کہتی لائف جو میں نے حضرت قدرت اللہ شہاب صاحب کو اسٹڈی کیا تو اینگل ہی چینج ہو گیا. پھر کہتی میں نے پیپر دیے اور اب ماشاء اللہ وہ اسسٹنٹ کمشنر کا اللہ پاک ان سے کام لے رہا ہے. تو ماشاء اللہ کئی لوگوں کی زندگی میں فقیر نے دیکھا کہ ان کی ڈائری پڑھ کے کئی لوگ بڑے موٹیویٹ ہوئے CSS کی طرف، پبلک سروس کمیشن کی طرف. ماشاء اللہ وہ لوگ اللہ پاک ان سے کام لے رہے ہیں، اللہ پاک دین و دنیا میں ان کو ترقیاں اور دے. کئی لوگ سلسلے کی طرف ان کا زاویہ مڑ گیا، کیونکہ قدرت اللہ شاہ کو آپ جس طرح پڑھیں گے رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ کا زاویہ اس طرف چلا جائے گا. CSS کی طرف سوچیں گے CSS کی طرف چل جائے گا، فقیری لائن کی طرف سوچیں فقیری لائن کی طرف چلا جائے گا. تو ماشاء اللہ پاک ان سے کام لے رہا ہے، ان کی ڈائری سے آج بھی چل رہا ہے فیض یہ. تو فقیر جب بھی اسلام آباد جاتا ہے حضرت قدرت اللہ شاہ سے ملنے جاتا ہے قبرستان، اور ممتاز مفتی صاحب بھی اسی قبرستان میں ہیں، پروین شاکر بھی اسی قبرستان میں ہیں. تو فقیر اکثر جا کے وہاں جو ہے نا بیٹھ کے وہاں لمحات گزارتا ہے. اور ممتاز مفتی صاحب کو ابھی بھی ان کو قبر پہ ایسے لگتا ہے جیسے ابھی بھی وہ تجسس میں ہیں قدرت اللہ شاہ کی. اور قدرت اللہ شاہ صاحب کو اگر آپ فاتح وہاں دیں جا کے کوئی سال ثواب کریں وہاں جا کے، تو ایسے لگتا ہے قدرت اللہ شاہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے اور چھپے ہوئے اپنے آپ کو چھپایا ہوا، ایسے آپ خود محسوس ہوگا. تو ضرور جائیں وہاں پہ، اس فقیر کا بھی سلام عرض کیجیے گا، اور جو بھی اپنی زندگی میں آپ ہدیہ کر سکتے ہیں ضرور کیا کریں، کہ یہ ہمارا ایسیٹ تھے بزرگ اور ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کے نام ابھی بھی زندہ رکھے ہوئے اور قیامت تک زندہ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے اخلاص بہت زیادہ تھا ان میں. واصف علی واصف صاحب کو بھی آپ دیکھیں، یہ فقیر جب لاہور جاتا ہے تو میانی قبرستان ضرور جاتا ہے وہاں حضرت سے ملنے. تو اچھا جو اس فقیر کی عادت ہے کہ یہ فقیر کہتا ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں نا ہمیں جانا شرک ہے بدعت ہے. فقیر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی مزارات پہ یا ان کی قبور پہ جا کے جب حاضر ہے تو اللہ سے یہ دعا کرتے کہ یا اللہ جو سوز و گداز جو قرب ان بزرگوں کو آپ نے دیا تھا اس میں سے اس فقیر کو بھی حصہ دے دے، کہ جو سوز و گداز ان کے دلوں میں تھا، ان کی راتیں آباد تھیں، جس طرح یہ محنت کرتے تھے، جس طرح ان کا جذبہ اخلاص تھا اور ابھی تک ان کے نام زندہ ہے، تو اس میں ان کی جو محبت کا جو تو نے دل میں ڈالی ہوئی تھی اپنی محبت ان کے دل میں، اس محبت کا بھی ایک ذرا اس فقیر کے دل میں بھی ٹپکا دے. وہاں جا کے صرف فقیر اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح کا سوز و گداز، جس طرح کے ان کے لطائف اور جس طرح کا ان کا دل جو روشن تھا اس فقیر کا بھی ویسے کر دیں، اور فقیر کو قیامت والے دن بزرگوں کے ساتھ بھی وہیں پہ ان کے ساتھ ملیں گا، حشر میں بھی انہیں کے ساتھ اٹھے. تو یہ فقیر کی بچپن سے ہی عادت ہے، یہ نیچرلی ہے. جس علاقے میں جاتا فقیر جہاں اللہ والے جو ہے اس فقیر کے جو ہے جہاں دل ہے جن کے ساتھ اٹریکٹ ہے وہاں ضرور جا کے حاضری ضرور دے، تو اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے. اور ہاں یہ ہے کہ ان بزرگوں سے کبھی نہیں مانگنا صرف اللہ سے ہے، لیکن اللہ سے یہ فقیر سے یہ سوز و گداز مانگتا ہے کہ جو اللہ نے ان کو نصیب کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے آج وہ زندہ ہے، ان کے نام زندہ ہے، ان کا فیض جاری ہے. تو اللہ پاک ہم تمام کو ان بزرگوں کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہیں سے پھر اس فقیر کا جو ہے وہ تعلق جڑا قدرت اللہ شاہ صاحب سے، ممتاز مفتی صاحب سے، اشفاق احمد صاحب سے، واصف علی واصف صاحب سے. تو بس یہ فقیر نے آج یہ آپ کو عرض کرنا تھا کہ لبیک ضرور پڑھیں. آج کل جو ہے حج کا جو ہے وہ 10 دن جو ہے نا بڑے ذوالحج میں فقیر کا دل بڑا اٹریکٹ ہوتا ہے خانہ کعبہ کی طرف، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روضہ مبارک کی طرف. لبیک کو ضرور پڑھیں. ممتاز مفتی صاحب نے جس طرح اپنے ایک فقیرانہ انداز میں انہوں نے لکھا ہے، کمال لکھا ہے کمال. تو
اس میں ایک فقیر کو جو بہت بات پسند آئی، تو آج ہم مراقبہ کریں گے، وہی اسی کا کریں گے۔ ممتاز مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ایک فقیر کو دیکھا، وہ اللہ سے نا خانہ کعبہ کا طواف بھی کر، دعا مانگو یا اللہ بارش دے، بارش دے۔ تو ممتاز مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا تم بارش کیوں مانگ رہے ہو؟ ان کا یہ میری خواہش ہے کہ یہ جو پرنالہ ہے اس کے نیچے میں نہاؤں۔ تو کہتے ہیں وہ تھوڑی دیر بعد اللہ پاک نے وہاں بادل لے آئے، بارش ہوئی، اور پرنالے سے پانی گر، تو فقیر بڑا جھوم جھوم کے جو ہے وہاں نہا رہا۔ تو کہتے ہیں وہاں بندہ جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے انسان کی۔ تو بندہ تو تصور کرے کہ پرنالے کے نیچے وہ نہا رہا ہے، اللہ پاک کی رحمت وہاں برس رہی ہے، نور برس رہا ہے۔ آج آپ مراقبے کی تصور کریں کہ آج ان فقراء کی طرح اس کی پرنالے کے نیچے کھڑے، اور رحمت کی بارش آپ لوگوں کے دلوں پہ ہو رہی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ پورے جسم پہ ہو رہی ہے، اور آپ کا پورا جسم جو ہے وہ دھل گیا ہے، گناہوں سے پاک ہو گیا ہے۔ اللہ، تو آج ہم یہی مراقبہ کریں گے انشاءاللہ۔ آج سب تصور یہی کریں کہ ہم لوگ خانہ کعبہ کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو حضرات 1000 دفعہ درود پاک پڑھ کے آئے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیۃً تحفہ پیش کریں، اور 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ سورۃ اخلاص شریف پڑھ لیں، اپنا خیال دل کی طرف اور دل کا خیال اللہ کی طرف کر دیں، اور تصور کریں کہ قدرت اللہ شہاب صاحب، ممتاز مفتی صاحب، ہم سب جو ہے فقراء خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس طرح ممتاز مفتی صاحب نے اس فقیر کو دیکھا تھا کہ اوپر نالے کے نیچے نہا رہا ہے، اور وہ یہ بھی وہاں پہ چلے گئے، یہ بھی کہتے میں بھی نہانے لگ گیا، تو ہم سب بھی اسی میں نہا رہے۔ اور حتیم کا بہت انہوں نے کہا کہ حتیم میں قدرت اللہ شہاب صاحب کو بہت پسند تھا، تو آپ بھی تصور کریں کہ آپ لوگ بھی وہاں نفل ادا کر رہے ہیں حتیم کے اندر۔ آج یہ تصور ہی خانہ کعبہ کا ہے ہمارا، کہ اللہ پاک رون کے بحال فرما دے، اللہ پاک ہم سب کو تمام مسلمانوں کو بار بار حج اور بار بار عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اصل ہمارا مرکز یہی ہے، خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کو دیکھنا ہی جو ہے مفت کا ثواب ہے۔ خانہ کعبہ کو دیکھنا، اپنے والدین کو دیکھنا، اور جب تک بندے نہیں جا سکتے تو کوشش کریں کہ آپ مسجد میں جو ہے اشراق تک بیٹھا کریں، تو یہ بھی ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ پیرنٹس کو دیکھنا بھی جو ہے یہ بھی حج کا ثواب ہے، تو والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، یہ اعمال کرنے ہیں یہ۔ اللہ، تصور کریں کہ آپ سب بیٹھے ہوئے حتیم کے اندر، کچھ فقراء جو ہے پرنالے کے نیچے نہا رہے ہیں۔ آج جو ہے ہمارا تھوڑا سا بس الگ ہی رنگ میں ہم مراقبہ کر رہے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ کہ کچھ حضرات جو ہیں وہ غلاف کعبہ پکڑ کے رو رہے ہیں، تو بس ہر جس کے جو کنسنٹریشن بنتی ہے اس طرح جو ہے، کوئی جو طواف کر رہے ہیں، کوئی جو ہے تکبیر پڑھ رہے ہیں، جس طرح کا جو دل کرتا ہے وہ کریں، اپنا خیال دل کی طرف اور دل کا خیال اللہ کی طرف، کہ دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا،
گرد کعبے کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے، ساقیا اپنے سینے سے لگایا، میں تو اس قابل نہ تھا، بھاگ گیا میری زباں کو ذکر اللہ کا، یہ سبق کس نے پڑھایا، میں تو اس قابل نہ تھا، خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے، یوں نہیں در در پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا، پر نہیں تو نے بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، عہد جو روزے ازل سے تجھ سے کیا تھا یاد ہے، عہد وہ کس نے نبھایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ، میں تو اس قابل نہ تھا، میں نے جو دیکھا سو دیکھا جلوہ گاہے قدس میں، اور جو پایا سو پایا، میں تو اس قابل نہ تھا، بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔